حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو نشستیں چل رہی تھیں اور ان کے حالات زندگی اور مناقب جو بیان ہو رہے تھے وہ مکمل ہوئے اور آخر پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس پاکیزہ جماعت سے ہے جن کے ایک فرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اور اصولی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے اور ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ان میں سے فرض کر لیجئے کہ کسی شخص سے غلطی بھی ہوئی اور کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کی نافرمانی میں شامل کیا جاتا ہے، تو بھی ان لوگوں کے ان افعال اور ان کاموں سے قطع نظر کرتے ہوئے ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں، اور وہ جو کچھ بھی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنا یہ اتنی بڑی نیکی تھی اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف اور اس عزت اور اس مقام اور مرتبے میں پوری امت مل جائے تو بھی کسی ایک کم درجے کے صحابی رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں پہنچ سکتی، اور جب تک انسان اپنے نفس کے ہیلوں اور بہانوں کا شکار رہتا ہے اور گناہ کی زندگی میں پڑا رہتا ہے، کبھی کبھی شیطان اسے یوں بھی گمراہ کرتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے لوگوں کی زندگیوں پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ ان میں سے کیا کسی سے ایسا گناہ ہوا تھا، اور اگر فرض کر لیں اسے اسلاف سے اس گناہ کی سند مل جائے تو بھی اس کا حق نہیں بنتا کہ اللہ کی معصیت کرے۔ موٹی سی بات ہی سوچ لینی چاہیے کہ کیا اس کے پاس نیکیاں بھی اتنی ہی ہیں جتنی کہ اسلاف اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تھی؟ تو آدمی کو نفس گمراہ کرتا ہے، اور جتنی بھی گمراہیاں امت میں آئی ہیں اور جتنے فرقے آج آپ کو نظر آتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، کسی کے متعلق بھی اگر دیکھنا ہو کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طبقے اور فرقے کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تمام گمراہوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد کو برا کہیں اور کہتے ہیں، اور یہ جو اصول کی بات ہے کہ اپنا نفس، اپنی خواہش، اپنی شہرت اور بڑا آدمی اور شہرت کی تمنا، یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پچھلوں پر تنقید نہ کرے۔ ہے تو بہت لطیف بات،
مگر حقیقت سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی سے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ بہت مشہور ہیں ہندوستان میں، اور آپ نے الفاروق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ جو کچھ لکھا ہے، اس کتاب کی بڑی شہرت ہے اور اس کی وجہ سے گھر گھر میں آپ کا تذکرہ ہے۔ شہرت حاصل کرنی ہو تو آدمی کیا کرے؟ اب آپ جتنا تو پڑھ نہیں سکتا، کوئی آسان ترکیب اس کی بتائیں۔ تو شبلی ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے کرو کہ کسی بھی امت کے بڑے آدمی کو لے کر اس پر تنقید شروع کر دو اور اس کے خلاف لکھو، یہ سب سے آسان چیز ہے اور اس طرح تم مشہور ہو جاؤ گے۔ تو مزاح میں انہوں نے بات کی، لطیفے کی بات کی، مگر حقیقت یہی ہے کہ جب کسی فرقے اور کسی آدمی کو شہرت نہیں ملتی اور اس کا نفس اسے اس بات پر لاتا ہے کہ شہرت حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کو نہیں معاف کرتا، اپنی زبان سے یا قلم سے یا کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کے ان پاک بندوں پر لعن طعن کرتا ہے والعیاذ باللہ، تاکہ اس کی شہرت ہو اور لوگ جانیں کہ یہ بہت بڑا محقق ہے۔ ابو داؤد میں کتاب السنہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اور ان کے شاگرد جو تھے وہ کہتے ہیں یزید بن عمیرہ رحمت اللہ علیہ، جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور بہت مدت انہوں نے گزاری، وہ کہتے تھے، یہ ابو داؤد کی روایت میں ان کے الفاظ ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ جب لوگوں کو نصیحت کرنے، وعظ کرنے، تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے تو ارشاد فرماتے اللہ حکم قسط، اللہ تعالی بڑا ہی عدل انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ بہت بڑا بادشاہ، شہنشاہ، انصاف کے ساتھ اپنی رعایا کو رکھتا ہے۔ ہلک المرتابون، بے شک برباد ہو گئے وہ لوگ جو شک کرتے ہیں۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ اکثر یہ جملے کہتے تھے کہ اللہ کی تعریف، اور جو لوگ شک کرتے ہیں اس کے احکامات میں، ان کے متعلق فرماتے تھے کہ وہ برباد ہو گئے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے ان شاگردوں سے بہت عمدہ باتیں کی اور انہیں بتایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور زندگی میں دین کیسے محفوظ رہتا ہے، اور فرمایا ان من ورائکم فتنا، دیکھو تم لوگ جب اس دنیا سے گزر جاؤ گے تو بڑے بڑے فتنے، آزمائشیں یہ آئیں گی۔ یکثر فیہا المال، لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جائے گا، ناداری، تنگی، غربت ختم ہو جائے گی اس امت میں، اور اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر کوئی جانے گا کہ پیسہ ہے، اور اس پیسے کے بل بوتے پر یفتح فیہ القرآن، قرآن لوگ کھول کے بیٹھ جائیں گے، اور ہر آدمی اسے سمجھنے کا دعویٰ کرے گا، حتیٰ یاخذہ المؤمن والمنافق، مومن آدمی بھی اور منافق آدمی بھی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہمارے اس دور میں بالکل صاف نظر آتی ہے
پیسے کی منصفانہ تقسیم معاشرے میں نہیں ہے، جو ہزار برائیوں کی جڑ ہے، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجموعی طور پر جتنا امت مسلمہ کے پاس اس وقت پیسہ اور اسباب اور ذرائع ہیں، دنیا میں خدا نے اب بھی کسی قوم کو اتنا نہیں دیا۔ تیل، گیس، کانے، کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے اس امت کو اب بھی دی ہیں۔ تو جب پیسہ اتنا آ جائے گا اور شہرت اور دین میں دخل دینا، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے، یہاں تک کہ مومن بھی اور منافق بھی۔ مومن انسان پڑھا لکھا وہ بھی قرآن کھولے گا تاکہ اللہ کے دین کو بیان کرے، اور منافق آدمی بھی جس نے نہ صحیح تعلیم حاصل کی اور جس کا تزکیہ نہیں ہوا، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، یہ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ والرجل والمرأة، اور مرد اور عورت بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے، ہر آدمی قرآن کی تفسیر بیان کرے اور عورتیں بھی قرآن کی تفسیر بیان کریں گی۔ یہ اس دور میں ہے۔ تو خواتین جن کو اردو کی کتابیں صحیح پڑھنا نہیں آتی اور جن کے فتوے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن کریم کو چھونے اور پڑھنے کی اجازت دینے لگی ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا عورتیں اور مرد سب قرآن کھول کر بیٹھ جائیں گے، والکبیر والصغیر، چھوٹا اور بڑا، والعبد والحر، غلام اور آزاد آدمی، ہر کوئی قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگے گا۔ ہمارے زمانے میں اس بات کو غور سے سنو اور تجزیہ کرو، کوئی چینل ٹی وی کا، ریڈیو کا ایسا رہ گیا ہے جس پر جاہل لوگ قرآن کی تفسیر نہ بیان کرتے ہوں؟ صرف سے بولنا آتا ہے، علم نہیں، زبان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتے تھے کہ مجھے اس امت پر بڑا خوف ہے اس منافق کا جو باتیں کرنا سیکھ جائے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے، مومن 1، منافق 2، مرد 3، عورت 4، بڑا 5، چھوٹا 6، آزاد آدمی 7 اور غلام 8، 8 طرح کے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے اور تفسیریں بیان کریں گے۔ اور ہمارے دور میں بس اگر انگلش تھوڑی سی جانتا ہے کوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دل لبھانے کی باتیں، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی علم نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سند نہیں۔ اس سے پوچھو کہ تم جو تفسیر بیان کر رہے ہو تم نے کس سے پڑھا ہے؟ اس نے کس سے پڑھا تھا؟ کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہیں۔ فَيُوشِكُ قَائِلٌ، معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ کہے گا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي، میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، لوگوں کو ایک فکر کی دعوت دیتا ہوں، لوگ میری پارٹی میں شامل نہیں ہوتے، لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، حالانکہ میں انہیں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پھر وہ سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے پر بھی لوگ نہیں آ رہے، تو اچھا یہ اس وقت آئیں گے جب میں انہیں کوئی نئی بات بتاؤں، قرآن میں سے نئی نئی باتیں نکالے گا۔ ایک اس امت میں جہالت کہ کوئی بات علم کی سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نئی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس لیے کہ پڑھا نہیں، سنا نہیں، اور نقل کرنے والا ان باتوں کو کتابوں کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حوالوں سے بیان کرتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اور ایک جو نئی بات بیان کرتا ہے وہ بھی وہ جاہل آدمی، کسی کتاب کا حوالہ نہیں،
نہ قرآن پاک سے کوئی چیز ایسی ثابت ہوتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں ایسی بات کہی ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوئی سند ہے، کوئی مہر ہے اس کے فتوے پر، تو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ نئی چیز بیان کرو، فَإِنَّ مَبْتَدَعَ ضَلَالَةً، یاد رکھنا میری بات، معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میری بات یاد رکھنا، جو نئی باتیں وہ اپنے پاس سے لوگوں کے دل لبھانے کے لیے نکالے گا یہ سب گمراہی ہے۔ وَأُحَذِّرُكُمْ، یہ انہوں نے پہلی نصیحت فرمائی، اور دوسری نصیحت انہوں نے یہ فرمائی کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں زیغۃ الحکیم۔ کتنی عمدہ بات معاذ رضی اللہ عنہ نے کہی، یہ ہے ایسے لگتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بول رہی ہے۔ یہ معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نہیں محبت تھی، اس محبت کے اثرات پڑنے تھے۔ جملہ سنیے کہ فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ کوئی عقل مند دانا آدمی جسے اللہ تعالی نے نوازا ہو وہ گمراہی کی بات کہہ دے۔ فإن الشیطان قد یقول کلمۃ الضلالۃ علی لسان الحکیم، اور یاد رکھو شیطان کبھی کبھی گمراہی کی کسی بات کو اللہ کے کسی اچھے بندے کی زبان پر بھی جاری کروا دیتا ہے۔ اور میں تمہیں ڈراتا ہوں قد یقول المنافق کلمۃ الحق، اور منافق آدمی بھی کبھی کبھی سچی بات کر جاتا ہے۔ ڈرتے رہنا اس وقت جب اللہ کا نیک حکمت والا بندہ گمراہی کی بات کرے اور منافق آدمی سچی بات کر دے۔ ان کے شاگرد یزید ابن عمیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور دیکھیے کیسے کام کی بات پوچھی، اس جملے پر غور کریں تو سارے کا سارا حق اور باطل کا معاملہ ڈگمگا جاتا ہے کہ کیسے پتا چلے۔ قال قلت لمعاذ، میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا ما یدرینی رحمت اللہ، معاذ اللہ آپ پر رحم کرے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا اچھا بندہ گمراہی کی بات کر رہا ہے اور منافق آدمی ہے لیکن یہ سچی بات کر رہا ہے۔ قال بلا، فرمایا میرے شاگردوں پتا چل ہی جاتا ہے، اجتنب من کلام الحکیم، دیکھ آدمی اگر اچھا ہے، حکمت والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا نیک بندہ ہے، تو جو بات گمراہی کی وہ کرے تو اس بات سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن اس گمراہی کی وجہ سے چھوڑ نہ دینا اسے، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَن يُرَاجِعَ وَتَلَقَّى الْحَقَّ اذا سمعته، جب تم کسی گمراہی کی بات کو سنو تو اس اللہ کے اچھے بندے کا دامن چھوڑ نہ دینا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ رجوع کر لے حق کی طرف، اب ممکن ہے کہ وہ سچی بات کی طرف آ جائے۔ فإن علی الحق نورا، اس لیے کہ سچائی میں حق میں نور ہوا کرتا ہے۔ اور منافق آدمی یہ سچی بات کہے تو تم اس کے قریب نہ ہو جانا۔ اور پھر ابن اسحاق کہتے ہیں زہری سے روایت کرتے ہوئے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے جواب میں، اب اتنی بات پر مسئلہ تو اٹکا ہی رہا نا، پھر بھی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی سچا ہے مگر بات سے گمراہی کی ہو گئی ہے، اور آدمی منافق ہے لیکن بات اس نے صحیح کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے اس منافق کے قریب نہ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے اچھی بات کی ہے لیکن ہے تو منافق ہی، اور وہ دوسرا اچھا ہے اسے کیوں چھوڑیں، یقیناً اس نے ایک غلط بات کہہ دی ہے۔ پھر اگلی بات میں آتا ہے زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ نے اصل جواب دیا اور ان کا ہاں تمہیں پتہ چل جائے گا، اور جب تم یہ سوچنے لگو اور لوگ یہ کہنے لگیں، یعنی اس زمانے کے اہل علم یہ کہیں کہ بات غلط ہے،
ما تشابہ علیک من قول الحکیم حتی تقول ما اراد بہذہ الکلمہ، اور دل میں یہ بات تمہارے آنے لگے کہ اس بات کا آخر مطلب کیا ہے، تو سمجھ جانا کہ اللہ کے اس اچھے بندے سے غلطی ہو گئی۔ اور یہی بات منافق کے متعلق بھی ہے کہ منافق آدمی کبھی صحیح بات کہتا ہے تو انسان عقل سے کام لے، حیرت ہوتی ہے کہ اچھا اتنی بڑا جملہ، اتنی بڑی بات اس نے کہتی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ چیز اس کے قریب نہ لے جائے۔ ہر زمانے کے اہل علم جن میں تقوی، اللہ کا خوف اور تزکیہ ہوا ہوتا ہے، جب وہ کسی پر نکیر کریں اور جب وہ کہیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ چیز القاء فرما دی ہے کہ اس آدمی سے وہ براءت کا اظہار کریں۔ لیکن اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک مسئلے میں اس سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کی بھی پیروی نہ کرے مگر اسے چھوڑے بھی نہیں۔ اور منافق آدمی ایک مسئلے میں اس نے صحیح بات کر دی تو اس کی صحیح بات کو مان لے، مگر یہ نہیں ہے کہ اس منافق کے پیچھے ہی چل پڑے۔ یہ وہ چیز ہے جو معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو بتائی تھی، اور نئی نئی باتیں جو دین میں ایجاد کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ قرآن کی تفسیر بیان کریں گے، مومن بھی، منافق بھی، مرد بھی اور عورت بھی، اور علم اس کی کوئی سطح نہیں ہے۔ منافق آدمی ایک دن ڈھنگ سے نہیں پڑھا، اور عورت اس نے بنیادی طور پر اللہ کی کتاب کی تفسیر میں جو اصول ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں پڑھا، حدیث کو بھی نہیں پڑھا، محض اردو ترجمے دیکھ کر، اور آگے قرآن کریم کی تفسیر اور یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، تو یہ معاذ اللہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اس لیے بتا دیا کہ وہ جانتے تھے کہ امت میں یہ وقت آ جائے گا۔ اس لیے اب جتنے بھی افراد کو دیکھیں کہ وہ کس چیز پر چل رہے ہیں، تو ان میں ایک چیز گمراہی کی قدر مشترک نکل آئے گی، اور وہ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تنقید اور یہ دعوے کہ قرآن کو انہوں نے بھی اتنا نہیں سمجھا جتنا آج اس شخص نے سمجھا۔ اور اگر اس روایت کی ابھی تشریح نہ ہوئی ہو تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خط کو پڑھنا چاہیے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا کہ اللہ نے خلافت راشدہ کی تجدید کے لیے اور حدیث کی تجدید کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ علی الاطلاق پہلی صدی کے مجدد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا کہ امت میں اب تک وہ چل رہا ہے، آج تک وہ چل رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کے ان کی خدمات کا اعتراف کیا کہ الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں، دین کو سمجھنے میں بچے ہیں سارے ان کے بعد کے، سب ان کی اولاد ہے۔ اور اگر تجدید خاص طور پر دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، تو دو چیزوں میں ان کا کوئی شریک دوسرا نظر نہیں آتا۔ ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے اعتبار کو بدلا، اور خلافت سے بڑھ کر جو انہوں نے کام کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حدیث کی تجدید تھی کہ حدیث مٹ جاتی، امت سے نکل جاتی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ نے اسے باقی رکھا۔ ابو داؤد کتاب السنہ ہی میں روایت آتی ہے، معاذ رضی اللہ عنہ جو کچھ کہا اس روایت سے اس کی مزید تشریح ہو جائے گی، روشنی پڑتی ہے۔ ایک آدمی نے لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط، اور اس خط میں اس نے کیا کیا کہ عن القدر، تقدیر کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں تقدیر کیا چیز ہے۔ اور یہ اس وقت اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ پورا
مکتب فکر جس کا جہاں سے اسلام سے تعلق تھا ہل رہا تھا، لرز رہا تھا، ہر طرف پورے عالم اسلام میں یہ مباحث جاری تھی. اور لکھنے والے نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ تقدیر کے بارے میں آپ بتائیں کیا ہے. انہوں نے فرمایا اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں سب سے پہلے نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ تحریر انہوں نے بھیجی. والاقتصاد فی امرہ، اور اس کے حکم پر چلتے رہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا. اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ ما احدث المحدثون جو نئی نئی چیزیں لوگوں نے نکالی ہیں اس سے بچنا. بعد ما جرت بہ سنت ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب لوگوں نے جان لی ہے، جاری ہو گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لینا، فإنها لك بإذن الله عصمة، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق اگر تم سنت کی اتباع پہ قائم رہو گے تو تم بالکل پاک رہو گے، صاف رہو گے. اور پھر میں تمہیں تحریر کرتا ہوں کہ دیکھو جتنی بدعات میرے اس دور میں آئی ہیں، ہر ایک بدعت کے غلط ہونے پر دلیل علیہا، ہم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے واضح کر دیا تھا دلیل کے ذریعے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عبرت فیہا، یہ ایسی گمراہیاں تھیں جن کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پچھلوں نے واضح کر دیا تھا. فإن السنة انما سنها من قد علم ما فی خلافها، کیونکہ سنت کو ان لوگوں نے جاری کیا ہے جو جانتے تھے کہ اس سنت کے راہ کو ترک کر دینے میں کیسی کیسی حماقتیں پھر اس انسان سے سرزد ہوتی ہیں. تو وہ طریقہ اختیار کرنا جس طریقے کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا تھا، فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم، اس راستے کو نہ چھوڑنا جو قوم نے اپنے لیے اپنا لیا تھا. قوم سے کون لوگ مراد ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھنے والے ہیں، تابعین میں سے ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ پچھلوں نے جو طریقہ اپنا لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تو تھے. انہوں نے کہا ان کے راستے کو نہ چھوڑنا. اور کتنا خوبصورت جملہ لکھا ہے، فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ سوچ سمجھ کے، انہم علی علم، ان کے پاس علم تھا، وقفوا، اپنے علم پر رک گئے تھے، جم گئے تھے، انہوں نے اس پہ توقف اختیار کر لیا تھا، ایسے ہی راہ نہیں اپنا لی تھی. وَبِبَصَرٍ نَاقِدٍ قَفُوا، اور انہوں نے جس کام سے منع کیا تھا امت کو بہت سوچ سمجھ کے منع کیا تھا، ایسے ہی کوئی ہوا میں تیر نہیں چل رہے تھے. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کا طریقہ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم فانہم علی علم وقفوا وببصر ناقد قفوا. اور اس قوم کے طریقے پر چلتے رہنا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو چیز انہوں نے اپنے لیے پسند کی تھی وہی تم اپنے لیے پسند کرنا. اور وہ اللہ کے دین کا علم خوب جانتے تھے اور انہوں نے اس علم پر اکتفا کر لیا تھا، اور وہ جس کام سے منع کرتے تھے بہت سوچ سمجھ کے منع کرتے تھے. وَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأَمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ، اور جو دین تم آج سمجھ رہے ہو، جو تم پہ کشف ہو رہا ہے، کھل رہی ہیں چیزیں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم تم ہم سے سب سے زیادہ سمجھتے تھے. والفضل ما كانوا فيه اولا، اور جو فضیلتیں ہیں دین میں اللہ کی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں سے جو چیز حاصل ہو سکتی ہے، یعنی ثواب اور اللہ کا قرب، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل تھا. اور جس طریقے پہ تم ہو، اگر یہ گمراہی کا طریقہ ہے تو اسے چھوڑ دو اور دیکھ لو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا.
اور جو طریقہ تمہارا ہے نئی باتوں کے متعلق، وہ لوگ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے اور انہوں نے اس دین کے سمجھنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، تو لوگوں نے ان سے کمی کی دین میں، اور کچھ لوگ دین میں ان سے بڑھ کر دعوے کرنے لگے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اعتدال کی راہ میں تھے، نہ دین میں کمی کرنے والے تھے نہ زیادہ کرنے والے تھے۔ اور تم نے مجھ سے تقدیر کا حال پوچھا ہے، تو میں اللہ کے حکم سے یہ اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جتنی بدعتیں لوگوں نے نکالی ہیں اور جتنے کام آج میرے دور میں ہو رہے ہیں، ان میں سب سے بدتر مسئلہ یہ تقدیر کا ہے، جسے لوگوں نے اب اس طرح پوچھنا شروع کر دیا ہے۔ مراد یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی چیزیں نہیں تھی۔ اور پھر آخر پر کہتے ہیں اس لمبے خط کے آخر پہ کہ لوگوں نے تقدیر کا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے علم میں یہ چیزیں تھیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو اور اس کی کتاب میں لکھی نہ ہو۔ اور اللہ کی اس تقدیر کا ذکر قرآن میں ہے، اور جو ہم سے پہلی قوم گزری ہے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے اس تقدیر کے مسئلے کو اسی قرآن سے سیکھا تھا اور حاصل کیا تھا۔ اور جو آیات تمہیں تقدیر کے خلاف ملتی ہیں، اگر تم اس پر اعتراض کرو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو نہیں پڑھا تھا؟ یقیناً پڑھا تھا، اور وہ ان آیات کو تم سے بہتر سمجھتے تھے، اور وہ لوگ اللہ کی تقدیر کے قائل تھے کہ جو تقدیر میں ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا، اور ہم اپنی جانوں کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اور یہی وہ عقیدہ تھا جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم تھے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس پر انہوں نے اللہ تعالی کی راہ کو حاصل کیا تھا۔
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آخری جملہ دیکھیے، فرمایا لقد قرأوا منه ما قرأتم، انہوں نے قرآن کریم میں وہی چیزیں پڑھی ہیں جو تم بھی پڑھتے ہو، وعلموا من تاویلہ، اور قرآن کی حقیقت میں تفسیر وہ جانتے تھے کہ جو آیات آج تمہیں تقدیر کے خلاف نظر آتی ہیں وہ اصل میں کیا ہیں، ما جہلتم، اور جن چیزوں کو تم نہیں پہنچ سکے اور جہالت کی وجہ سے تم تقدیر کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے، وقالوا بعد ذلک کلہ بکتاب وقدر، اور وہ اللہ کے بندے علم والے اسی کتاب کو پڑھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ سب چیزیں یعنی تقدیر اللہ کی کتاب میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جملہ جو لکھا، ثم رغبوا بعد ذلک ورهبوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے، اور ان کے سمجھنے کے باوجود آج تم دین سے متنفر ہو رہے ہو والعیاذ باللہ۔ وہ انہی کو پڑھ کے ان کو سمجھنے کے باوجود خدا کی کتاب اللہ کے طریقے سے رغبت رکھتے تھے اور برے کاموں سے ڈرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور دین کو سب سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے۔ اس پورے خط کا خلاصہ یہی ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم تقدیر اور ان مسائل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راہ کو چھوڑ دو گے تو پھر سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور ماحول ایسا بن گیا تھا کہ لوگ نئی نئی باتیں نکالتے تھے، اور ان سب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید تھی، معتزلہ میں بھی، خارجیوں میں بھی، جتنے گمراہ فرقے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پائے جاتے تھے یہ سب کے سب ایسے ہی کہتے تھے۔ اس لیے جہاں بھی گمراہی دیکھنی ہو ایک چیز دیکھتے رہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس شخص کا، اس جماعت کا کیا نظریہ۔ اور اس وقت کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے اور بعد کے کئی حکمران ایسے تھے جو علی الاعلان منبروں پر بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہتے تھے، اور عوام پبلک ان کے خلاف اٹھتی بھی تھی، جہاد بھی ہوتا تھا، نہیں بھی اٹھتے تھے، ہر طرح کی صورتحال پائی گئی۔ عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، اور کوفہ میں یہ بات ہو رہی ہے جو مسکن اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعلیم کا مرکز ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جہاں خلیفہ وقت رہے، کہ حجاج بن یوسف وہاں پہنچا ہے اور عبد الملک نے اسے اپنا گورنر بنا کر وہاں بھیجا ہے، تو عاصم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ علی المنبر، منبر پر بیٹھا، یقول، اور اس سے خطبہ دیا اور کہتا ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، تو خدا نے اس میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ فلاں اپنا موقع پہ نہ ڈرنا، اگر یوں ہو جائے تو ڈرو، اگر یوں نہ ہو تو پھر نہ ڈرنا، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور جس طرح اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے، میں ایسے ہی امیر المومنین عبد الملک کے لیے کہتا ہوں کہ واسمعوا واطیعوا، اس کی سنو امیر المومنین کی اور اس کی اطاعت کرو، کوئی شرط نہیں ہے، جو کچھ وہ چاہیں کریں، تم نے ان کی سننی ہے، ان کی ماننی ہے۔ واللہ لو امرت الناس ان یخرجوا من باب من المسجد، خدا کی قسم میں لوگوں کو کہوں کہ مسجد کے اس دروازے سے باہر نکلو، اور لوگ اس دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے باہر نکلنے لگیں، لحلت لی دماؤہم واموالہم، اللہ کی قسم ان کا قتل اور ان کے مال کو لوٹ لینا، ان کے گھروں کو، یہ سب میرے لیے درست ہے۔ اتنا ظالم شخص تھا یہ حجاج۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں
ایک پرلے درجے کا جھوٹا ہوگا اور ایک بہت خون بہانے والا سفاک ہوگا. اور جب اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا، تم اس حدیث کے مطابق ہی نکلے. عقل کل اپنے آپ کو سمجھتا تھا. لوگوں کے خون کرانا، لوگوں کو مارنا، ذرا خدا کا خوف نہیں تھا. ایک اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، باقی سب سے ڈرتا تھا. اللہ تعالی کا خوف نہیں تھا. اور ڈرتا کس سے تھا؟ اس سے کہ کہیں میری حکومت، گورنرشپ یہ زائل نہ ہو جائے. اس نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو کہوں اس دروازے سے مسجد سے نکلنا اور دوسرے سے نکلے تو ان کے مال، ان کی عزتیں، ان کے خون سب میرے لیے جائز ہیں. لو اخذت ربیۃ بمضر لکان ذلک لی من اللہ حلال. اور اگر بنو ربی، ایک قبیلہ عربوں کا، یہ کوئی گناہ کریں، غلط کام کریں اور میں ان کی بجائے بنو مضر کو جا کر پکڑ لوں اور انہیں مارنا شروع کر دوں تو خدا نے میرے لیے یہ بھی درست قرار دیا ہے. خدا کا دین یہ اپنے لیے حکم بن گیا تھا کہ اللہ کے دین میں جو مرضی فیصلے کرے. جب کوئی آدمی جہنم کی راہ پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی ذی شعور اور عقل مند آدمی نہیں ہے، اور لوگوں کے خون اس کے لیے جائز ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کسی کا خون کرے گا قیامت میں اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا کہ آئس من رحمت اللہ، کہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا. جو حجاج بن یوسف کی رسوائی ہوئی اس میں بہت بڑا ہاتھ اس خون کا بھی تھا جو مسلمانوں کے خون یہ کرتا رہا ہے. کہتا ہے بنو ربیعہ اگر کوئی کام کریں اور میں بنو مضر کو جا کر مارنا شروع کر دوں تو خدا نے میرے لیے یہ بھی جائز قرار دیا ہے. وَيَا عَذِيرِي، اور کون سا عذر ہے میرے پاس، آخر کون سی دلیل ہے. کوفہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا، اور یہ سن رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد. کہتا ہے میرے پاس کیا جواز اس بات کا بنتا ہے، من عبد حذیل، یہ حذیل کا لڑکا، یہ حذیلیوں کا غلام، یزعم ان قراءتہ من عند اللہ، یہ قرآن پڑھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ قرآن خدا نے نازل کیا ہے. یہ حذیل کا غلام کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ حذیل سے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو قرآن پڑھتے تھے، ان کی قرات پر بحث گزر چکی. کہتے ہیں آخر کون سی چیز ہے میرے پاس، کون سی دلیل ہے کہ میں اس پہ تنقید نہ کروں. ولیعذ باللہ ثم استغفر اللہ. اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو اصل میں بات کہی ہے، اس نے کہا یہ حذیل والوں کا لونڈا، یہ لڑکا، یہ غلام، یہ بے وقوف، یہ کہتا ہے کہ اس کی قرات خدا کی طرف سے ہے. واللہ ما ہی الا زجر من زجر الاعراب، خدا کی قسم یہ تو گانے والے جیسے گاتے ہیں نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑتا تھا، یعنی میراثی تھا جو ہمارے محاورے میں استعمال ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہہ رہا ہے کوفہ میں بیٹھ کے کہ یہ ابن مسعود کی قرات، یہ تو جیسے راگ گاتے ہیں لوگ، جیسے میراثی گایا کرتے ہیں ایسے گاتا تھا. یہ تو ما انزل اللہ علی نبیہ علیہ السلام، اللہ نے اس قرآن کو اس طرح جیسے یہ اس کا دعویٰ تھا ابن مسعود کا، ایسے خدا نے نازل نہیں کیا تھا. اس میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد سے کافر نہ کہتے تو کیا کہتے. یہ ظلم تھا جو اس نے مچایا ہوا تھا، اور اس کے جلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہی قرات عاصم تک پہنچی ہے، اور عاصم رحمت اللہ علیہ سے حفص تک پہنچی ہے، اور حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات دنیا میں 80% امت اب بھی وہی پڑھتی ہے. اور جب سے یہ حرمین شریفین میں قرات اور اس کی پیسے اور یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، یہ تو پوری دنیا میں عام ہو گئی. جہنم میں پہنچ گیا ہوگا یہ حجاج ابن یوسف،
اور اب کفے افسوس ملتا بھی ہو تو کیا فائدہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس طرح میراثیوں سے تشبیہ دینا اور یہ کہنا کہ کون سی آفت دلیل ہے, کیوں میں اس کو معاف اس شخص کو کروں, یہ تو ایسا تھا, یہ تھا وہ گمراہی کا منظر جو ہر طرف تھا اس وقت. وَعَذِيرِي مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ, اور کون سا آخر جواز اس بات کا ہے کہ یہ غدار اور فساد مچانے والے لوگ فساد مچاتے ہیں, پتھر پھینکتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے. یہ محاورہ اس نے استعمال کیا, یعنی حکومت وقت کے خلاف بولنے والے, خدا کی قسم میں ان کو اس طرح مٹا دوں گا دنیا سے جس طرح کل مٹ گیا, پچھلا دن گزر گیا, اس طرح یہ گزر جائیں گے. تو راوی کہتا ہے میں نے ان باتوں کو امام عامش رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا, حدیث کے بہت بڑے امام تھے یہ, تو انہوں نے فرمایا واللہ سمعتہ منہ, خدا کی قسم میں نے بھی اس سے سنا ہے, ایسی بکواس کرتا ہے, ایسی بک بک کرتا ہے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جو وہ کہتے تھے کہ قرات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھی پڑھا, ایسے بھی پڑھا, ایسے بھی پڑھا. یہ ان سے طنز اور تنقید تھی کیونکہ خود علم نہیں تھا نا, تو حکومت وقت اس کی اطاعت سب سے بڑی چیز اس کے لیے یہ تھی. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مخالفین. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اس کی تکفیر کی, اسے کافر قرار دیا, اور ابن اشعث نے اس کے خلاف جو بغاوت کی 4000 شاگرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ چیزیں جاری رہیں تو دین کی شکل کچھ سے کچھ ہو جائے گی. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ خدا کے دین کو بگاڑ سکے مگر اس کی اپنی حیثیت بگڑ جاتی ہے, اللہ کی گرفت آ جاتی ہے, اور خدا ایسی جگہ سے پکڑ لیتا ہے جہاں آدمی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. خدا ایسی جگہ سے مارتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ کہاں سے یہ مار پڑنی ہے, اور اسے ایسی ہی مار پڑی, مرض لگ گیا اور عبرت کا نشان بن گیا لوگوں کے لیے. ان سب گمراہوں میں یہ بات مشترک تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید, اور یہ اس نے کی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے محتاط تھے اس معاملے میں. سعید بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی بات عمر بھر کے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے. ان کی تو ایک ایک بات زندگی کا اصول تھی. سعید بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں, بدری ہیں. اس معنی میں نہیں کہ انہوں نے شرکت کی ہے, اس معنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا کہ قریش کی خبر لانا, اور سعید رضی اللہ عنہ جب واپس حاضر ہوئے ہیں تو بدر ہو چکی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ بدریوں میں لگایا ہے, عشرہ مبشرہ میں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سالے بھی ہیں, بہنوئی بھی, اور سعید بن زید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں مغیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, تو کوفہ کے بہت سے لوگ جمع تھے. تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا سعید بن زید رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں, تو انہوں نے سلام پیش کیا اور پھر اپنے ساتھ ایک تخت تھا اس پہ بٹھایا, اور کوفہ کا ایک شخص قیس آیا اور مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بھی بٹھا لیا. تو اس نے کسی کی برائیاں شروع کی بیان کہ وہ شخص ایسا تھا, ایسا تھا, ایسا تھا. تو سعید رحمت اللہ علیہ نے کہا مغیرہ میں یہ سب حاضر رجل, یہ کس کی برائیاں بیان کر رہا ہے؟ قال یسب علی جن, اس نے کہا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہا ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا الا ارا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبون عندک, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں مغیرہ, تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو لوگ برا کہتے ہیں اور تم منع نہیں کرتے اس آدمی کو.
اور مغیرہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. سیاسی اختلافات جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ واقع ہوئے تو اس میں سیاسی طور پر جو تنقید کر رہا تھا یہ شخص، اس کو بھی انہوں نے جائز نہیں سمجھا. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ تو ظاہر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے، سیاسی باتیں تو پھر ہوتی ہیں. تو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم اسے روکتے نہیں ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ، اور مجھے کیا آخر ضرورت پڑی ہے کہ میں وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں جو آپ نے نہیں فرمائی، میں ان پہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی جھوٹ بولنے کی؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ فَيَسْأَلْنِي عَنْهُ غَدًا، میں کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا حشر میں، اذا لقیتہ، جب میری ملاقات ہوگی تو انہوں نے اگر مجھ سے پوچھا کہ تو کیوں سنتا رہا ہے تو میں نے کیا کہوں گا؟ ان دونوں باتوں کی وجہ سے میں تمہیں بتاؤں مغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے اور عمر جنتی ہے. اور دوسری روایت میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کہا اچھا یہ کہہ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق. خدا کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیرا پہاڑ پر تھے اور ہیرا پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا. اتنے بڑے بڑے لوگ آج مجھ پہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور آپ نے فرمایا ہلو نہیں بھائی، تم پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، ایک شہید ہیں رضی اللہ عنہ. تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ 9 آدمی کون تھے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، عبد الرحمن بن عوف میں. قلت ومن العاشر، میں نے کہا 10واں کون ہے؟ تو بس اس پہ چپ ہو گئے. پھر اصرار ہوا، ثم قال انا، پھر فرمایا میرے متعلق بھی یہ فرماتے تھے. اتنے مٹے ہوئے یہ لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اتنی آسانی سے اپنا نام نہیں لیا. اور جو چیز سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر بھر یاد رکھنے کے قابل ہے وہ بات جو انہوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو ثم قال، انہوں نے فرمایا لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجهه. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شخص کا رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ چلتا پھرتا تھا، بیٹھتا تھا تو اس کے چہرے پر جو گرد پڑتی تھی نا، وہ گرد بھی تم سے اچھی ہے. من عمل احدکم، تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی نیکی کرتا رہے اور ولو عمر عمر نوح، اسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جتنی لمبی عمر بھی مل جائے اور اس کے سارے ہی اعمال ایک طرف، وہ جو گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑتی تھی وہ گرد افضل ہے اس شخص کی ساری زندگی کی نیکیوں سے، اگرچہ اس کی عمر 1000 سال ہو. یا پھر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو شخص آپ کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے رہنے کے ساتھ چلنے پھرنے میں جو گرد پڑتی تھی، اس صحابی رضی اللہ عنہ کا کوئی ایک عمل تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے اچھا ہے، اگرچہ اس شخص کی تمہاری عمر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے برابر. یہ تھے وہ اللہ کے بندے، وہ کسی کو معاف کر سکتے تھے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید برداشت کر سکتے تھے. انہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی ہے اور کتنا ان پر اعتماد فرمایا. اس لیے کہ جتنی گمراہیاں خود ہمارے دور میں پھیل رہی ہیں، ان سب میں بنیادی طور پر یہ جذبہ ہے کہ دین کو جتنا ہم سمجھے ہیں اتنا تو عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی نہیں سمجھے تھے. ایک کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں یہ غلطی تھی، دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی حدیث صحیح نہیں. اچھا صاحب اب پتا چلا ہے، پچھلی پوری امت کو نہیں پتا چلا تھا. یہ 13 صدیوں تک مسلمان کس میں جیتے رہے. تیسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ رجم میں یہ معاملہ ہے.
وہ تو سیاسی طور پہ رجم کی سزا ہوئی تھی، حقیقت میں رجم کی سزا کتاب سے ثابت ہی نہیں۔ چوتھا اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خلافت کے بعد یہ چیزیں آ گئی تھی، یہ غلطیاں ہو گئی تھی، اور کوئی کام دنیا میں نہیں رہا سوائے اس کے کہ اس پیشن گوئی کو پورا کرنے چلے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں تم دیکھو گے لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ